إله الحاكم الغيب والشهادة وهو اللطيف العليم يا إله الحاكم الغيب والشهادة وهو اللطيف العليم يا إله الحاكم الغيب والشهادة وهو اللطيف العليم صل على محمد وآل محمد نادى عليا مظهر العجائب يا إله الحاكم الغيب والشهادة وهو اللطيف الخبير 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 أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على ہر علی علی کرنے والا علی کے إن نہیں، هذا لشيء صرف يراد ذکر علی ہی ما حلالی ہونے کی کوئی سمعنا پہچان نہیں۔ بهذا في الملة علی قسیم النار الآخرة والجنہ، إن هذا علی قسیم النار إلا والجنہ۔ اختلاق کیا تم نے ظہور أأنزل مہدویت میں یہ عليه سنا نہیں الذكر من بيننا بل هم في کہ ہر شك کوئی حق کی بارگاہ میں من ذكري حاضری پیش کرے بل گا لما اور يذوقوا خود کی سچائی کو قبول کرتے عذاب ہوئے قربانی پیش کرے أم گا کہ یہ تم نے سنا نہیں؟ عندهم خزائن یا تم نے کربلا میں کسی شیطان کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا نہیں؟ ربك العزيز لاشیں تو بہت ہے الوهاب کربلا میں، أم لهم شہدائے ملك کربلا صرف 72 السماوات والأرض اور وما خاک شفا صرف حسین بينهما کی ہے۔ فليرتقوا في مظلوم چاہے خیبر فتح الأسباب کرے یا مظلوم چاہے کربلا کی حق عطا کرے، مظلوم مظلوم ہی ہے۔ هنالك مهزوم حیات الدنیا کوئی من مرکز یا بنیاد نہیں، حیات الأحزاب الدنیا سے کوئی فیصلہ نہیں۔ كذبت یقیناً قبلهم ہر قوم کرم نوح ہر نیت کی ایک نتائج ہے، وعاد لیکن وہ حیات الدنیا سے وفرعون ذو ہر علی علی کرنے والا الأوتاد علی کے نہیں۔ وثمود کوئی شیطان یا کافر ہی کہے گا وقوم اہل بیت کو کہ کوئی غم نہ ہو وأصحاب سوائے غم اہل بیت کے، حسبنا کتاب اللہ، ان الحکم الا للہ، حسبنا کتاب اللہ، کوئی غم نہ ہو سوائے غم اہل بیت کے۔ ابھی نہیں بعد میں، ذرا شیطان کو ہر دشمنی تو کر لینے دو، ہر بدکاروں کو ہر گناہ تو کر لینے دو، پھر تمہاری بارگاہ میں حاضری پیش کرے گا۔ تھوڑی صبر کرو، برداشت کرو۔ یہ کافروں کی قول ہے، مومن کی نہیں۔ ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم اللہ ربکم الحساب الحق جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا امروا بالمعروف ونهي عن المنكر صل على محمد وآل محمد ان الحكم الا لله والذين امنوا اشد حب لله ان الحكم الا لله والذين امنوا اشد حب لله امروا بالمعروف ونهي عن المنكر اللہ ربکم الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وشددنا ملكه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بينهما برزخ لا يبغيان لكم دينكم ولي دين بينهما برزخ لا يبغيان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بينهما برزخ لا يبغيان بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحافظين بينهما برزخ لا يبغيان
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بينهما برزخوا لا يبغيان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بينهما برزخوا لا يبغيان بل هو قرآن مجيد في اللوح محفوظ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلهي عالم الغيب والشهادة وهو اللطيف الخبير الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ایمان، علم، حکمت، معرفت، حقیقت یہ مختلف بات سے نہیں ہے، مختلف اسم ہے۔ ایمان ہی علم ہے، علم ہی ایمان ہے۔ یقیناً جو حق نہیں اسے کتنی سینٹنس پتہ ہے، کتنی شفل وہ کر سکتا ہے، کتنی اسکرپٹ وہ پیش کر سکتا ہے، اس سے حق کا کوئی تعلق نہیں۔ اول من سینٹنس پالیٹکس، منطق پالیٹکس، متن پالیٹکس، حدیث پالیٹکس، یہ آیات پالیٹکس، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ کوئی ایسی شخص جو خود کے عذاب میں اضافہ نہ کرتا ہو، رب کے بارگاہ میں رجوع کرتا ہو، اس کا قرآن قبول نہیں ہے، جو خود حق نہیں ہے، اس کی نیکی نہیں ہو سکتے۔ عذاب میں اضافہ خود سے نہیں کرے گا تو خود سے نہیں ہوگا، لیکن جو مقدر اس نے کمائی ہے وہ اس کی مقدر ہے، اس سے کبھی وہ آلودہ نہیں ہے۔ کرم نتائج دو آلودہ بات نہیں ہے۔ انما اعمالہ بالنیت، ہر کرم ہی ایک نیت ہے، ہر نیت ہی ایک کرم ہے، اور ہر کرم اور نیت کی ایک نتائج ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے، کرم سے نیت ہے، نیت سے کرم ہے، ہر نیت اور کرم کی ایک نتائج ہے۔ اور نیت اور کرم دو آلودہ بات سے نہیں ہے، نیت کوئی سازش نہیں اور کرم کوئی ڈپلوائمنٹ نہیں۔ انما اعمالہ بالنیت، صلی علی محمد وآل محمد، امروا بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اللہ سے اس کے کرم ہے، کرم کے صدقے میں خلقت ہے، خلقت کے صدقے میں مخلوق ہے، حقیقت کے صدقے میں حیات القلوب ہے، حیات القلوب سے تبرتاً ایک سچائی دکھائی دیا ہے، وہ ہے حیات الدنیا۔ حیات الدنیا اور حیات القلوب کی کوئی تعلقات نہیں ہے۔ حیات الدنیا نہ تو حق ہے نہ کوئی باطل ہے، بس اس کی ایک ختم ہے، جس کا نام حیات الدنیا ہے، اس کا ایک روز ختمہ ضرور ہے۔ حیات الدنیا رب کے مخالف نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ حیات الدنیا شکل و صورت میں کسی کو دکھائی دیتا ہو اور گناہ کرتا ہو، نہ، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حیات الدنیا اصول سے تبرتاً حیات القلوب سے پیدا ہوا ہے، نسبگے میں تبرتاً یہ پیدا ہوا ہے۔ حیات القلوب سے ہر نیت کی حقائق دکھائی دیتا ہے، حیات القلوب میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گناہ کرے گا وہ دکھائی نہیں دے گا، نہ، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حیات القلوب میں کوئی گناہ نہیں ہے، حیات القلوب سے ہر گناہ یا ہر نیکی کی حقائق دکھائی دیتا ہے، اور حیات الدنیا میں ہر نیت اور کرم کی حقائق دکھائی دیتا ہے۔ یقیناً ہر حقائق کی حقیقت سے نہیں ہے، حقائق حق من الحق اس کی حقیقت سے، شخص خود حق ہو، اس کا سب کچھ حق حلالی ہو، اس صورتحال میں جو حقائق حق ہے اس کی حقیقت سے۔ اب ایک باطل اس کی جو حقائق ہے، ایسی کوئی باطل جو خود کے عذاب میں اضافہ نہ کرتا ہو، اس کی حقیقت سے نہیں ہے، اس کی حق نہیں ہے، خود باطل ہے تو اس کی نیکی نہیں ہے، کوئی فضائل نہیں ہے تو اس کی حقیقت سے نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ حیات الدنیا میں، عالم جہنم میں ہے۔ خود سے عذاب اضافہ نہیں کرے گا تو عذاب میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں ایک روشن بات ہے غور کرنے والی کہ حیات الدنیا میں ہر نیت اور کرم کے حقائق دکھائی دیتا ہے، اور حیات القلوب سے ہر نیت اور کرم کی حقائق دکھائی دیتا ہے۔ ایک اصولی بات ہے کہ ہر کسی کو ہر کوئی دکھائی دیتا ہے۔ حقیقت میں بد کر کے کوئی پناہ نہیں ہے، یعنی حیات القلوب میں کسی بد کر کے پناہ نہیں ہے، اور حیات الدنیا کے ساتھ کسی نیک کر کے کوئی تعلقات نہیں۔ تو یہاں ایک نیک بات ہے کہ حق اور باطل کی کوئی تعلقات نہیں ہے، باطلیت اور باطلین اور حیات الدنیا کی نہ کوئی قبولیت ہے، نہ کوئی اجازت، نہ کوئی حق ہے، نہ کوئی حقیقت۔ ما حیات الدنیا الا متاع الغرور، جہاں ہر نیت کے حقائق دکھائی دیتا ہو اس کے ساتھ حق کا کوئی تعلقات نہیں ہے، نہ حیات القلوب کا کوئی تعلقات۔ بعد خلقت ان فی العالم برزخ من الحقیقت، ان فی العالم برزخ بعد خلقت قبل الولادت، دو شجرہ کے اللہ نے ذکر کیا ہے، ایک شجرہ جنت، ایک شجرہ انسان۔ آخری شجرہ، آخری صفحہ، آخری آربٹ، آخری شجرہ، آخری صفحہ، آخری آربٹ، وہاں سے کچھ پیدا ہوا ہے۔ یہ کچھ کا تفسیر کیا ہے؟
مسني الشيطان بنصب وعذاب يا إله الحاكم الغيب والشهادة وهو اللطيف الحكيم. يا إله الحاكم الغيب والشهادة وهو اللطيف العليم. یہ ایک ٹیبل میں نے لکھا ہے. یہ اللہ ہے، یہ اہل بیت ہے. اہل بیت یعنی اللہ کی کرم، اللہ کی نامہ عمل. اللہ حی القیوم ان الحکم الا للہ. جو حی القیوم ہے، جس کی حکومت ایچرن ہے، ایبسولوٹ ہے، تو اس کی نامہ عمل ہمیشہ ظاہر ہے. اس کی عمل نامہ، اس کی کرم، اس کی حرکت، سب کچھ شکل و صورت میں ظاہر ہے. یہ ایک روشن بات ہے. اللہ صرف خود کے نہیں، یہ تو ایک اصول ہے کہ جو خدا سے ظاہر ہے کہ نامہ عمل ہمیشہ ظاہر ہوتے. تو جیسے کہ تیسے نہیں، ایک اصولی بات ہے، اللہ کی نامہ عمل ظاہر ہے. تو ہر خلقات، مخلوقات اور سنسار کی جو نامہ عمل ہے وہ اللہ پیش کرتا ہے. جس کی جہاں حق ہے، تو روز محشر جس کی حق ہے وہاں اس کی نامہ عمل، اس کی شکل، اس کے اخلاق، اس کی کردار، سب کچھ ایک شکل و صورت میں ظاہر ہے. حالانکہ مومن خود کی حقیقتوں سے واقف ہے، روبرو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. باطل بے نیاز ہے ہر حق اور حقیقت سے. خود سے عذاب میں اضافہ نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. اچھا، تو یہ اللہ ہے، یہ اہل بیت یعنی رب کے عمل نامہ، اور ان کے صدقے میں خلقت کے صدقے میں مخلوق، اور یہ پوری کی پوری ایک سنسار ہے، یہ ایک فیملی. اچھا، تو یہاں اہل بیت کی یہ 5 آف گاڈ ہے. 1 2 3 4 5 یہ 5 آف گاڈ ہے. اب 5 آف اہل بیت کو دیکھتے ہیں. یہ اہل بیت، یہ اہل بیت کی شجرہ. اب یہاں ایک بات روشن کرتا چلوں. یہ جو اہل بیت ہے، اہل بیت کی عدد جو ہے وہ ہے 1,24,000، یعنی 1,24,000 اہل بیت. جو مرکزی اہل بیت ہے وہ ہے محمد وآل محمد کے ساتھ ہے. اس کے آربٹ میں عیسیٰ کی ذات ہے، اس کے آربٹ میں موسیٰ کی ذات ہے، اس کے آربٹ میں داؤد کی ذات ہے. عیسیٰ کے آربٹ میں شاید داؤد ہے، اور داؤد کے آربٹ میں موسیٰ ہے. ایسے آدم تک، یہ آدم سے لے کر محمد تک جو ہے یہ ڈسینڈنگ آف عالمین کہا جاتا ہے. یہ عالمین کی ڈسینڈنگ ہے. عالمین کی اسینڈنگ کیا ہے؟ فاطمہ سے لے کر آدم تک، فاطمہ سے لے کر آدم تک یہ اسینڈنگ آف عالمین ہے. عالمین ایک اصولی حقیقت ہے، وہاں کوئی جسم یا مادی کچھ نہیں ہے. جسم باطل کے ہوتی ہے، حق کی نہیں. حق قایا ہے، اللہ قایا کا رب ہے، جسم کا نہیں. جسم قایا سے بچھڑ کر پیدا ہوئی، یعنی باطل مجسم ہوتا ہے، حق مجسم نہیں ہوتا. حق قایا ہے، اللہ قایا خلق کرتا ہے. اللہ سے قایا کی تخلیق جو ہے اللہ سے وہ قایا ہے، جسم نہیں. جسم قایا سے بچھڑ کر پیدا ہوتا ہے. اب حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کی بات کریں. حضرت یعقوب اور یوسف دونوں ہی نبی ہیں، اور بنیامی اہل بیت میں ہیں، اور 10 جو تھے وہ اس اہل بیت کے صدقے میں خلق کیے گئے مخلوق تھے، اور خود کی حرکتوں سے برباد ہو چکے تھے. اور ان میں سے جو سب سے گھٹیا تھا وہ ہے یہودا، اور یہودا کی جو نسل ہے اسی کو یہودی کہا جاتا ہے. ایسا ضروری نہیں ہر جوئش یہودی ہو، لیکن جو خاص کر یہودی کی اولاد ہے انہیں یہودی کہا جاتا ہے. لیکن ہر جوئش یہودا یا یہودی نہیں ہے. اور 10 میں جو اچھا تھا اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا یہودی میں سے. بنیامی اور یوسف کی ذکر تو بالکل نہیں کرتا، لیکن وہ خود کو یہودا کی نسل سے فخر کرتے جو کہ سب سے گھٹیا تھا. اس شجرے پہ تو اللہ کی لعنت ہوئی ہے. بنی اسرائیل کی جتنی گھٹیا شجر ہے ان میں سے ایک سب سے گھٹیا شجر ہے یہودا کی نسل، اور 10 میں سب سے گھٹیا تھا یہودا. اور تاریخ حیات الدنیا میں دیکھا جائے جو حیات القلوب کی دشمنی سے پیدا ہوا ہے، اللہ کے ہاتھ سے کوئی باطل نہیں ہے. میں وہی تصویر پیش کروں گا.
اللہ کے ہاتھ سے کچھ باطل نہیں ہے، خود کی حرکتوں سے باطل ہوا ہے۔ جو سب سے گھٹیا ترین قوم ہے وہ ہے شخصیت میں قابل کی شجرہ ہے، شخصیت نمرود فرعون کی شجرہ ہے۔ بنو عبد الشمس سے جتنی شجرہ پیدا ہوا ہر شجرہ گھٹیا ہے۔ بنو اسما کی بات کرے، بنو تیمیہ کی بات کرے، ہر شجرہ گھٹیا ترین شجرہ ہے۔ بنو عبد الشمس کی ہر ایک شجرہ گھٹیا ہے۔ بنو امیہ پوری کی پوری شجرہ ہی باطل ہے۔ بنو عبد الشمس پوری شجرہ باطل ہے۔ بنی اسرائیل کی اکثریت شجرہ باطل ہے اور نجس تک کہا گیا ہے انہیں۔ اچھا، یہ اہل بیت، دا ففتھ آف اہل بیت، یہ اہل بیت کی ذات اور ان کے کرم، یہ ان کے صدقے کا خلقت اور خلقت کے صدقے میں مخلوق اور یہ پوری کی پوری سنسر۔ یہ ففتھ آف خلقت ہے۔ خلقت کے نام عمل اور صدقے کا خلقت اور اس خلقت کے صدقے کا مخلوق اور یہ پوری کی پوری سنسر۔ اور یہ مخلوق، دا ففتھ آف مخلوقین کے نام عمل، مخلوقین کے صدقے میں جو خلقت ہے وہ خلقت، جو مخلوقین کے صدقے میں خلقت ہے وہ خلقت، اور اس خلقت کے صدقے میں جو مخلوق ہے وہ مخلوق، اور یہ پوری کی پوری سنسار۔ اب یہ سنسار یعنی یہ پوری کی پوری سنسار، اس سنسار کے نام عمل کرام، اس کی صدقے میں جو خلقت ہے وہ خلقت مخلوق، اور یہ پوری کی پوری سنسار۔ یہ لامحدود، یہ ایسے چلتا ہی رہتا ہے جو 5 اور 25 کے ادب میں چلتا رہتا ہے۔ اس میں ایک ادب میں، ایک پوری سنسر میں کرم کتنے؟ کرم 6 ہے۔ 1 2 3 4 5 6۔ اللہ خود ایک کرم ہے، اہل بیت ایک کرم ہے، اہل بیت سے ایک کرم ہے، خلقت کی کرم، مخلوق کی کرم، سنسر کی کرم۔ تو یہ 1 2 3 4 5 6 ٹوٹل 6 کرم ہے، اور ففتھ میں 5 ہے، یہ اللہ ہے، یہ اہل بیت ہے، یہ خلقت، یہ سنسر، یہ مخلوق یا کرم کو پڑھا جاتا ہے یہاں پہ۔ اور یہاں ایک 7 لکھا گیا ہے، 1 2 اچھا، ایک شاید یہاں نوٹ نہیں ہوا، یہ 7 کی ادب کی ہے، یہ 6 کی اور یہ 5 کی، یہ مخلوق کو پڑھا جاتا ہے۔ جب یہاں اہل بیت کو لکھ دیا، کرم کو یہاں نہ لکھ کر یہاں مخلوق کو لکھا جائے۔ جب ادب کو بستر میں پڑھیں گے تو یہ خود بخود ہر کرم یہاں نوٹڈ ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ تو اس سلسلے میں مخلوق کے مراد اللہ نے جو کہے، جو مخلوقین کی جو شجرہ ہے، مخلوقین کی کتنی شجرہ؟ 18,000 شجرہ ہے، 18K۔ 18,000 صرف شجرہ ہے، شجرہ۔ اب اس شجرہ میں بارڈ کی جو شجرہ ہے، بارڈ کی شجرہ ہے 50 یعنی صرف بارڈ اینیمل کی، بارڈ مخلوق کی شجرہ 50 ہے۔ اب یہ جو شجرہ مخلوق ہے، اس شجرہ مخلوق میں سے 2 شجرہ کے اللہ نے ذکر کیا ہے، ایک ہے شجرہ جنت، ایک ہے شجرہ انسان، جو مخلوقین کی شجرہ ہے، اور ایک اصولی بات میں نے کہی ہے، حقیقت کی صدقے میں حیات القلوب ہے۔ اب ایک بار یہاں اصول کو دیکھا جائے، یہ جو ہے یہ سنسر حقیقت، یہ پوری کی پوری سنسر، یہ لامحدود، یہ چلتا رہتا ہے، لامحدود یہ چل رہا ہے۔ اب اس کی صدقے میں کیا خلق ہوا؟ حیات القلوب، اور 2 حقیقت کے درمیان ہمیشہ ایک عالم برزخ ہوتا ہے۔ تو یعنی پھر اس کے آرڈر کیا ہوا؟ عالم حقیقت، یہ ہے عالم برزخ، یہ ہے عالم حیات القلوب۔ اب یہاں سے تبرتاً اصول ہے، یہ رب کے اصول سے یہ آٹو سولمن پیدا ہوا ہے
جس کا نام ہے حیات الدنیا. جس کا نام ہے حیات الدنیا وہ ایک روز خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے. کسی مخلوق کے لیے اس طرف چلنا قبول نہیں ہے. تو جب یہ اصولی دیکھیں حقیقت میں کون کون سی حقائق ظاہر ہے، ان میں سے ایک ہے کیا ہے، سنسار، کرام، خلقت، مخلوق اور پوری کی پوری سنسار. تو یہ سلسلہ خود بخود ظاہر ہے. ان الحکم الا للہ، حکمت رب کی ہے. تو رب کے نامہ عمل ہر طرف ظاہر ہے، ان کی قیام ہے، چلتے ہیں، یہ ایام الہی ہے. اور ان کی آربٹ میں مخلوق ہوتے ہیں. تو یہ آربٹ کر رہا ہے اسے، یہ آربٹ کر رہا ہے اسے، یہ آربٹ کر رہا ہے اسے، یہ آربٹ کر رہا ہے اسے. اصولی طور پہ بات کریں، یہاں ایک پہلے میں نے ایک سینٹر لیا، ایک سرکل، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ پانچواں، سون لمحہ. اب پہلی یہ جو کیندر بندو ہے اس کو رب یا اللہ ہے. دوسرے میں اہل بیت جو ہے اللہ کو آربٹ کر رہا ہے. خلقت جو ہے اہل بیت کو آربٹ کر رہا ہے. مخلوق جو ہے خلقت کو آربٹ کر رہا ہے. سنسار جو ہے وہ مخلوق کو آربٹ کر رہا ہے. اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. تو کوئی بات کرے کہ کسی کے ڈائریکٹ تعلقات ہے اللہ کے ساتھ، یہ جھوٹی کال ہوگی، یہ سیدھا سیدھا جھوٹی بات ہوگی. اب اس اہل بیت جو اللہ کو آربٹ کر رہا ہے اس تصویر کو غور کریں، جسے مشرف الہی کہا جاتا ہے. قرآن میں جو وحی کی جو انزال کی جو آرڈر ہے، اس آرڈر کو پڑھیں تو سب سے پہلے کون سی سورہ نازل ہوئے؟ سورۃ العلق، جو کہ خلقات سے مراد ہے، تخلیق کی مراد ہے. اس کے آیات ہیں 19 جو کہ خلقت مراد ہے. اور خلقت مراد جتنی آیات ہے قرآن میں اس کو انزال کے آرڈر میں ایک ٹیبل میں پڑھے تو وہاں کون کون سی باتیں نظر آئے گی. سب سے اہم جو باتیں نظر آتی ہیں وہ ہے اس انزال وحی کی جو آرڈر ہے، اس آرڈر جو تخلیق ٹیبل کو ہم پڑھے، اس تخلیق میں سب سے اہم جو بات ہے وہ ہے محمد و آل محمد کی صدقے میں اللہ نے سب کچھ خلق کیا. تو اس مشرف کی جو پہلی ٹیبل سامنے آتی وہ ہے تخلیقی ٹیبل. جو مشرف کی جو سب سے پہلی ٹیبل ہے وہ ہے ٹیبل آف تخلیق، ٹیبلٹ آف تخلیق. تو یہاں جو کیندر بندو ہے، جو سینٹر مارک ہے وہ ہے اللہ. اور ایوری تھنگ ہیز اے پریگنینسی، بغیر پریگنینسی کے کچھ پیدا نہیں ہوتا. اللہ لم یلد ولم یولد. تو وہ کون سی نور کی پریگنینسی تھی جس سے تخلیق کی رچنا ہوئی ہے؟ اللہ لم یلد ولم یولد. تو یہ اس ٹیبل آف تخلیق مشرف الہی میں صاف طور پہ ظاہر ہے، جو محمد آل محمد کے صدقے میں خلق ہوا ہے سب کچھ. اس کی تفسیر میں جو حدیث بیان کیے گئے ہیں، ایک ٹیبلٹ آف مشرف الہی، ٹیبلٹ آف تخلیق، اس کی تفسیر میں جو حدیث بیان ہوئے نبی سے ہوئے، سب سے پہلے اللہ سے جو حقیقت ظاہر ہے وہ ہے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا. یعنی ٹیبل آف تخلیق میں ہمیں سب سے پہلے ان آیاتوں کو وحی کی آرڈر میں اور تخلیق کی ٹیبلٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ٹیبل اختیار کرنی ہے. اختیار نہیں، وہ تو خود بخود ہی ہے قرآن میں، بس ہمیں وہ اقبال کرنی ہے، اسے قبول کرنی ہے یا پڑھنی ہے، یا پھر جو شرعی اجازت ہے. سب سے پہلے مشرف الہی ٹیبلٹ آف تخلیق میں سب سے پہلے جو ذات اور جو آیات سامنے آتی ہے بی بی فاطمہ مراد، شان بی بی فاطمہ الزہرا. دوسری جو باتیں آتی ہیں وہ ہے مولا علی کے مراد، اور مولا علی ہے سیدہ کی سرتاج. تیسری ٹیبل جو سامنے آتی ہے وہ اسے کوارڈ آف گاڈ کہا جاتا ہے. اس میں چار ہے، یا تو میم ہا میم. یہاں کوڈ فنکشن جو ہے مولا حسن اور حسین اور محمد اور مہدی جو ہے. اب یہ محمد ہے، یہ مہدی، یہ مہدی تو یہ محمد ہے، یعنی یہیں پہ دونوں ہیں، یہیں پہ دونوں ہیں، یہیں پہ حسن و حسین، یہیں پہ حسن و حسین. یا تو حسن و حسین کوڈ فنکشن میں ہوتا ہے، یا پھر حسن و حسین آربٹ میں ہوتا ہے. جب حسن و حسین آربٹ میں ہوگا پھر محمد اور مہدی کور میں ہوگا. تو یہ ہے کامالات، دا کوارڈ آف کامالات، کامالات الہی. تو یہ پہلی، یہ دوسری، تیسری. چوتھی جو ٹیبل سامنے آتی ہے مشرف الہی کی، اس میں 8 ہے. اسے آکٹیو آف گاڈ کہا جاتا ہے. علی، محمد، جعفر، موسیٰ، علی، محمد،
علی حسن. اب یہاں ایک اصول غور کرنے والی بات ہے، یہ جو پوری کی پوری ذات ہے انہیں ذات علین کہا جاتا ہے، یہ ذات علین ہے. تو ذات ان میں سے ہر کوئی علی ہے، محمد ہے، جعفر ہے، موسیٰ ہے، ان میں سے ہر کوئی علی ہے، حسن ہے، حسین ہے. تو اس کو اس کمالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سرکل کیا گیا ہے. یہ مشرف الہی، دا ٹیبلٹ آف تخلیق یا فرسٹ ابزاد الہی کہا جاتا ہے، سب سے پہلے ابزاد الہی. اس کے بعد کی جو آربٹ ہے، اب یہاں میں نے ریڈیس بہت ہائی کر لیا. اس کے بعد جو آربٹ مد نظر آتا ہے وہ ہے، اس میں یہ لکھیں دے صلی علی محمد و آل محمد. اب اس کی کیا خلاصہ ہے؟ اب اس آربٹ کو بستر میں ہے، یہ جو میں نے یہاں لکھا ہے وہ پوری بستر میں ہے. اب یہاں پہ غور کریں، اللہ کی آربٹ میں کوئن ہے، یہ ہے سولمون، یہ ہے کوئن فنکشن، یہ ہے لون فنکشن، یہ ہے کوارٹ فنکشن. ہر چوتھے میں ایک لیپ ہوتا ہے، تو کوارٹ کو لیپ کہا جاتا ہے. 1 2 3 4 لیپ، 1 2 3 4 لیپ، 1 2، ہر ایوری کلاک آف فورتھ کو لیپ کہا جاتا ہے. تو کوارٹ اور لیپ، تو اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یہ چلے گا. تم یہاں بی بی زینب ہے، مولا عباس ہے، اور بھی بہت سی معصومین کی ذات ہے جو اسی اصول میں چلے گا. دا سولمون، دا کوئنمون، دا لیپ لون، دا کوارٹ اینڈ لیپ، دین دا آکٹ اینڈ دا نیکسٹ کلاک. اسی آربٹ میں یہ اصول الہی، یہ مشرف الہی ہے، یہ ٹیبل آف تخلیق اینڈ دا فرسٹ ابزاد الہی. اس کے اب اسی اصول کے ساتھ، اب یہاں پہ اصول مکمل ہے. اب اسی اصول کے ساتھ ایک سارکل اور ہے. میں نے یہی کہا تھا کہ 1,24,000 اہل بیت، 1,24,000. اب کیا کتنا ہوا؟ 1 2 3 4 5 6 7. اسی کو سبع مثانی کہا جاتا ہے. دا مشرف الہی، دا فرسٹ ابزاد الہی اینڈ دا فرسٹ سبع مثانی. یہ پہلی سبع مثانی ہے. دا فرسٹ از دا فرسٹ، دا سیکنڈ از دا سیکنڈ، دا تھرڈ از دا تھرڈ، دا فورتھ. اسی اصول کے ساتھ تخلیق چلتی ہے. اسی اصول کے ساتھ قرآن کی فنکشن ہے، فنکشنل نیچر یا سائنس ہے. اسی اصول کے ساتھ اللہ کی حقیقت، اللہ کی نام عمل ہے، صدقے کا مخلوق ہے. تو یہ ہمیشہ ایک ایس لکھا جاتا ہے، یہ صدقے میں پیدا ہوا ہے، ایس فنکشن. یہ صدقے میں پیدا ہوا ہے، ایس فنکشن. یہ صدقے میں پیدا ہوا ہے، ایس فنکشن. تو اللہ محتاج نہیں ہے ان حرکاتوں کی. تو اصول الہی کی صدقتاً اہل بیت کی صدقے میں یہ ظاہر ہوا. اللہ سے اس کے نام عمل ظاہر ہے، ان الحکم الا للہ اللہ حی القیوم. تو اس کی صدقے میں خلقت ہے، اس کی صدقے میں مخلوق ہے، اس کے صدقے میں سنسار ہے. یہ ایک سنسار، یہ ایک سنسار، یہ ایک سنسار، یہ ایک سنسار، 1 2 3 4 5 اور پوری سنسار ایک سنسار. تو یہ سلسلہ لامحدود چلتے ہی رہتے ہیں. یہ جو سنسار ہے، یہ سنسار عالمین ہے. عالمین کے مرکز اللہ ہے، عالمین ہے. یہ سنسار جو ہے یہ ہے جنت ہے. یہاں سے جو جنت کے سلسلہ چلی ہے، یہ پہلی، یہ دوسری، تیسری، چوتھی، یہ سلسلہ چلی ہے. تو یہ جو سلسلہ جنت یا سلسلہ حقیقت ہے، اس کی صدقے میں بطور اصول فطرت الہی سے ایک حقیقت ظاہر ہوا ہے، اس کا نام ہے حیات القلوب. اور ہر دو حقیقت کے درمیان ایک برزخ ہے، اور ہر حقائق کے درمیان ایک برزخ ہے. یہ جو حیات القلوب ہے، اور یہاں پہ جو حیات الدنیا ہے، حیات الدنیا یہ تورتاً ہے. یہ جو برزخ ہے، اسے برزخ تورہ کہا جاتا ہے. یہ عالم برزخ ہے. یہ جو عالم ہے، یہ عالم برزخ تورہ. یہ جو حقائق ہے، ان دونوں حقائق کا کوئی تعلقات نہیں. اس حقائق کی حقیقت ہے، اس حقائق کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہاں پہ ہر نیت کی حقائق دکھائی دیتا ہے، یہاں پہ ہر نیت کی حقائق دکھائی دیتا ہے. یعنی جب تک کوئی غلط نہیں ہے تب تک وہ یہاں سے خارج نہیں ہوگی اور یہاں میں نہیں ہوگی. تو ما حیات الدنیا الا متاع الغرور ان الحکم الا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو یہ جو میں نے کچھ آیتیں یہاں پر اس آرڈر کی حکم کیا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم میں سے کوئی کچھ غلط نہ کرے، جس نے جو کمائی کیا ہے وہ قبول کرے، اقبال کرے، اور خود کے عذاب میں اضافہ نہ کرے.
اور یہ جو شریعت ہے، جو کچھ آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت سے جتنی شریعت اور احکام جاری ہوا ہے ہر کسی پر ایک سا نہیں ہے. اسی ٹیبل میں پیش کروں گا یہاں پہ. پہلے میں یہاں کی کوئی بات ہے تو پہلے اس کو مکمل پیش کروں. ذکر کی بات ہے، کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ذکر کی بات ہے. تو جس کا نام ہی حیات القلوب یا حیات الدنیا ہو، حیات الدنیا کی ختم ہوتی ہے، یہ تبرہ ہے. جہاں تبرہ ہے اس کی ختم ہوتی ہے، اس کی موکش نہیں ہوتی. حالانکہ کچھ تبرہ دکھا گیا ہے جس تبرہ میں موکش ہے، لیکن وہ اس کی ایک مخصوص نام ہے، اسے ڈائریکٹ موکش نہیں کہا جا سکتا. یہ جو حیات القلوب کی موکش ہے، یعنی جب بعد از قیامات یا پھر حقیقت کی بات کی جائے، عرش الہ کی بات کی، عرش الہ سے حیات القلوب کو سائن کہا جاتا ہے، سائن آف گاڈ. یعنی اللہ کی کتاب میں اس کی سائن ہوگی، اور اللہ کی کتاب میں اس کی کوئی سائن نہیں ہوگی. اسے نو سائن کہا جاتا ہے. یعنی حیات الدنیا کی کوئی سائن نہیں ہے. ما حیات الدنیا الا متاع الغرور، اس کی کوئی سائن نہیں ہے. اور حقیقت تو ہے ہی حقیقت. تو عالم حقیقت میں کیا کیا ہے؟ عالمین ہے، سنسر عالمین اور سنسر جنت ہے. سنسر عالمین یہ عالین کے لیے ہے. یہاں جتنی یہاں جو خلقات ہے، مخلوق ہے، یہ جو سنسر یہ ذات عالین کی ہے. یہاں صدقے میں جتنے بھی مخلوق ہو خلقت وہ ذات عالین ہے، بغیر کسی ذات عالین کے یہاں پہ نہیں. یہاں پہ یہ عالین کی ذات ہے. اب یہاں سے مخلوقین کی ذات، یہاں پہ کوئی عالین نہیں ہے. اب یہاں سے لے کر یہاں تک یہ عالین کی ذات ہے. یہ عالین، یہ جو ہے یہ عالین کی ذات ہے. اب یہاں سے لے کر یہاں تک یہ مخلوقین کی ذات ہے. صدقے کے جو مخلوق ہے، ایس فنکشن MAQH مخلوق، LU مخلوق، یہ ذات مخلوقین ہے. تو یہ جو لامحدود سلسلہ ہے، یہ سلسلہ ہمیشہ اسی آرڈر میں چلے گا. یہاں 2 ہے، یہاں 3 ہے، 2,3 2,3 2,3 ڈاٹ 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 لامحدود، اسی آرڈر میں چلے گا. 2,3 2,3. تو ہمیشہ جو اعلیٰ ترین مخلوق ہوں گے ہمیشہ ایک قطر میں شمار ہوں گے، اور جو صدقے کا جو فیملی آف 3 ہے وہ ہمیشہ ایک قطر میں شمار ہوں گے. انہیں اعلیٰ ترین مخلوق کہا جاتا ہے. یہ ہر شجرہ میں اعلیٰ ہے، اور اس کی آربٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی آربٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی آربٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی آربٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے. ہر 3 کی آربٹ جو ہے وہ ایک فیملی میں ہوتا ہے. وہ آربٹ جو ہے، جو ہر 2 کی آربٹ ہے، اس کے آربٹ میں اسے آربٹ کرتے ہیں. یعنی ہر 3 کی آربٹ جو ہے وہ ہر 2 کی آربٹ کو آربٹ کرتا ہے. جو پہلی 2 ہے وہ پہلی 2 ہے، جو پہلی 2 ہے وہ پہلی 2 ہے، جو دوسری سیکنڈ ہے وہ دوسری ہے، اور جو تیسری وہ تیسری. یہاں 2 کی سلسلہ ہے، یہ 3 کی سلسلہ ہے. تو ہر 2 جو ہے وہ اصول کو آربٹ کر رہا ہے، اور اصول جو ہے وہ فطرت الہی ہے، اور ہر 3 جو ہے وہ 2 کو آربٹ کر رہا ہے. تو اسی سلسلے میں چلتا رہتا ہے. یہ لامحدود ہے، یہ چلتا ہی رہتا ہے. اب اصولی طور پہ اصول کی یہ بطور اصول ہے، یہ ظاہر ہے کہ عالم حقیقت کے صدقے میں عالم حیات القلوب ہے، اور تبرتاً ایک حقائق ظاہر ہوتا ہے حیات الدنیا. امروا بالمعروف و نہی عن المنکر، اول میں یہ اصول ہے، سائنس ہے. بعد ذلك جو سائنس ہے وہی اللہ کی حکم ہے. اللہ گورنر آف سائنس ہے، اللہ خود سائنس ہے، اللہ ہی سائنس ہے. سائنس کوئی دوسرے حقیقت نہیں ہے، سائنس اللہ خود ہے. اور جو پیغمبر ہے وہ سائنس کی ہی پیغمبر ہے، سائنس کی معصوم کی ذات ہے یہ. اچھا، اب چلتے ہیں اس تصویر کی طرف. جو 2 شاہجارہ کے اللہ نے ذکر کیا ہے، اب جو میں نے کہی ہے ایک بات، جب یہ سلسلہ چل پڑا ہے تو جیسے حقیقت کے کچھ ذاتی مخلوق ہیں، ایسے حیات القلوب کے کچھ ذاتی مخلوق ہیں. حقیقت کے کچھ ذاتی مخلوق ہے، صدقے میں حیات القلوب کی کچھ ذاتی مخلوق ہے، تبرتاً حیات الدنیا کی کچھ ذاتی مخلوق ہیں. ایک ہے مخلوق حیات الدنیا، ایک ہے قوم حیات الدنیا. اب یہ جو 2 بات ہے، ایک ہے مخلوق حیات الدنیا MQ آف حیات الدنیا، مخلوق حیات الدنیا، اور ایک ہے قوم حیات الدنیا.
قوم حیات الدنیا، ان دونوں میں کوئی تعلقات نہیں ہے. اب ان قوم حیات الدنیا خود کی بد اخلاقیت سے پیدا ہوا ہے، بطور نہیں، بطور خلقت یہ پیدا نہیں. بطور خلقت یہ انہیں خلقت نہیں کہا جاتا، یہ بطور تبرتن، یہ کوئی اصول سے ظاہر ہوا ہے. اور اسی حیات الدنیا جب ختم ہوگی وہ اسی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، تو ان کی کوئی سائن نہیں ہوگی. اور ان کی جب حیات القلوب کی موکش ہوگی تو یہ اسی کے ساتھ موکش ہوں گے، ان کی سائن ہوں گے. ان کے سائن ہیں، ان کی کوئی سائن نہیں. اب یہ جو قوم حیات الدنیا ہے خود کی حرکتوں سے باطل ہوا ہے، انہیں قوم باطل، قوم حیات الدنیا یعنی قوم باطل، قوم باطل جو خود کی حرکتوں سے باطل ہوا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا امر بالمعروف ونهی عن المنکر. اب ان کی طرف کوئی مخلوق حیات الدنیا چلتا ہے تو اس سے بربادی کا سامنا ہوگا. شجرہ وہی ہے 18,000 شجرہ، جو 18,000 شجرہ یہیں پہ ہے، اسی 18,000 شجرہ کے صدقے میں یہی ہے. اسی 18,000 شجرہ کی ایک تبرتن یہاں پہ ایک سلسلہ ہے جو اسی دنیا کے ساتھ ختم ہوں گے، جو اسی دنیا کے ساتھ موکش ہوں گے. یہ حقیقت تو حقیقت ہے. اب یہاں سے کوئی یہاں پہ ولادت کرتا ہے، لیکن یہاں سے کوئی یہاں پہ ولادت نہیں ہوتے ہیں. یہاں سے کوئی یہاں پہ ولادت نہیں ہوتے. کوئی کسی کے اگر یہاں پہ کوئی پیدائش ہے اسے ولادت تو نہیں کہہ سکتے، غیر ولادتی حرکت ہے. یعنی وہ شخص خود کی حرکتوں سے عالم حقیقت اور عالم حیات القلوب سے باطل ہوا ہے، خود کی حرکتوں سے. آٹو سولمون ناٹ آٹومیٹک، یہ اصول ہے، فطرت الہی ہے. آٹو سولمون وہ یہاں سے باطل ہو گیا. تو بعد از خلقت قبل الولادت ان فی العالم برزخ، یا تو یہاں سے یا پھر یہاں سے باطل ہو کر اسے حیات الدنیا میں. تو ایسی صورت میں ان شخصیتوں کو قوم حیات الدنیا کہا جاتا ہے. اور جو حیات الدنیا کی ذاتی مخلوق ہے وہ مخلوق حیات الدنیا ہے. ان دو باتوں کو لے کر کبھی رنجش نہیں کرنی چاہیے، جو کہ ایک غلط ہے. حالانکہ یہ کرتے ہیں جو کہ ایک بد کرام ہے، بد حرکت ہے. جو مخلوق حیات الدنیا ہے وہ اسی دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے، جو مخلوق حیات القلوب ہے اسی دنیا کے ساتھ ہی موکش ہوں گے. اور حقیقت تو حقیقت ہے ہی. جب ان الحکم الا للہ ہے تو اس کی عمل نامہ ہے. تو پیغمبر جو ہے احکام الہی سے یہاں ولادت کرتے، یہاں نہیں. اچھا، جو ایک اصولی بات میں کر رہا تھا، جو ہر کسی کو ہر کوئی نظر آتا ہے، یہاں پہ جو کہا جاتا ہے یہاں سے دکھائی دیتا ہے اور یہاں میں دکھائی دیتا ہے. تو میں نے ایک بات کہی ہے، ان الحکم الا للہ، حکومت اللہ کی ہی ہے. اب کوئی چاہے یہاں ہو یہاں ہو، کوئی یہاں پہ ہے کوئی یہاں پہ ہے، کوئی یہاں پہ کوئی یہاں پہ، حکومت تو اللہ کی ہے نا. تو قرآن ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، قرآن ہر جگہ ہی دکھائی دیتا ہے. ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اور صرف اللہ کی ہے اور یہ ایٹرن ہے، ایبسولوٹ ہے. تو ہر جگہ یہ دکھائی دیتا ہے، یہ لازمی ہے. سائنس ہر جگہ ہی دکھائی دے گا. شخص چاہے بیمار ہو یا صحت، اسے ہمیشہ سائنس سے نظر آئے گا، کچھ اور نہیں نظر آئے گا. اللہ کی قول یہ ہے، کسی کو کچھ اور نظر آتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا، بلکہ اس شخص نے خود ایسا کیا ہے. اور بد کرم کے دعویٰ کرنے والا اور بد کرم کو مدد کرنے والا، پھر اس کی گواہی اور شفاعت پیش کرنے والا، ہر کوئی بد کر ہے، وہاں کوئی نیک نہیں ہے. اور جھوٹ کہتا ہے، وہ سچ نہیں کہتے کہ کچھ اور نظر آنا. کچھ اور نام کی کوئی سچائی ہے ہی نہیں، ہمیشہ قرآن ہی نظر آتا ہے، کچھ اور نہیں. تو حقیقت سے ہر کسی کی ولادت نہیں ہے، لیکن پیغمبروں کی ولادت ہے. عالم حقیقت سے حیات القلوب، یہاں ہر مخلوق کی ولادت نہیں ہے. 18,000 شجرہ ہے، ہر شجرہ سے ہر مخلوق کی ولادت نہیں ہے. یہ ایک مخصوص سسٹم ہے، ایک مخصوص سسٹم ہے. اس سسٹم کے راستے جس پر یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، کوئی مخصوص حکم، اسی حکم کے ساتھ کسی نیک بندے کی یا جنتی کی ولادت ہوتی ہے حیات القلوب میں. تو اسی آربٹ میں وہ چلتے ہیں. یہاں پہ کچھ مخصوص باتیں وہ میں کرتا ہوں، پہلے یہ مکمل کرو، مکمل ذکر. لیکن ہر پیغمبر کی ولادت ہے. پیغمبر اللہ کی کرمزات ہے، پیغمبر اللہ کی کرمزات ہے. ان حکم اللہ، جس کی حکومت ہے اس کی ولادت ہے. اور حیات القلوب اور حیات الدنیا کے کوئی تعلقات نہیں. تو کسی پیغمبر نے کبھی ان میں سے کسی کو نہ بلایا، نہ ان میں سے کسی کو کچھ کہا، لیکن حکم اور فرمان جاری ہے.
چٹھیاں ہے جو کہ کتابوں میں ذکر ہے، چٹھیاں ہیں، حکم اور فرمانزاری ہے. غلط کرنے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے، غلط کی کوئی قبولیت نہیں ہے، جو کہ ہر اللہ کے ہر کتاب میں ذکر ہے ان باتوں کی. عذاب میں اضافہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اور جو مخلوق حیات الدنیا ہے ان کا جو حق، حقیقی طور پہ ان کا جو حق ہے کہ یا پھر جو کوئی نعمت بنتا ہے وہ خود بخود ظاہر ہے، خود بخود ظاہر ہے. یہ کایا برکت ہے معصومین کی، کایا برکت ہے اہل بیت کی، اور کایا برکت ہے ذات جنتی کی جو کہ پیدائشی جنتی ہے. اچھا، جو شخص اس عالم برزخ میں اس کی افراتفری نہیں تھی، یعنی قرآن میں جتنی باطلی نکتہ کے بارے میں کہا گیا ہے، یعنی وہ سارے الفاظ قرآن میں، وہ سارے الفاظ جو کلام الحق مراد باطل بالحق کے حق، قرآن کے الفاظوں کی کتنی شجرہ ہے. کلام الحق مراد حق بالحق کے حق، کلام الحق مراد بارک بالحق کے حق، کلام الحق مراد باطل بالحق کے حق. چاہے قرآن کی بات کی جائے یا اللہ کی بات کی جائے یا لغت کی بات کی جائے، شجرہ اتنی ہی ہوتی ہے. تو کچھ باتیں کہا گیا ہے جیسے کہ کلام باطل یا کتاب باطل یا نظریات باطل. اول من سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے لغت، اللہ کی سچائی جو ہے وہ لغت ہے. کلام الحق مراد حق بالحق کے حق، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ کی پاکیزگی کی شہادت، اللہ کی خود کی حرکت. کلام الحق مراد باریک بالحق، یعنی کچھ باریک باتیں ہیں. ایک ہے کلام الحق مراد باطل بالحق کے حق، مراد باطل الفاظ کلام الحق ہے لیکن مراد باطل ہے بالحق ہے. یہ اصولی طور پہ یہ الفاظ کی لغت کے حساب خود بخود بتاتا ہے کہ اللہ سے کچھ باطل نہیں اور باطل اللہ سے نہیں، یعنی باطل اور اللہ کی کوئی تعلقات نہیں. یعنی یہ جو ساری الفاظ، یہ الفاظ کی گواہی اور شہادت کچھ ہی، الفاظ کی شخصیت کی نہیں، میں الفاظ لغت کی بات کر رہا ہوں. اس لغت کی شہادت کچھ یہ ہے کہ اللہ ایسی حرکتوں سے پاک ہے یا پھر ایسی حرکتوں کی کوئی حقائق یا حقیقت نہیں ہے. اور کلام الحق مراد حق جو ہے یہ سیدھا اللہ کی پاکیزگی کی بیان و شہادت ہے. تو کتاب باطل یا کتاب کلام باطل کا معنی کیا؟ کلام باطل کا ایک ہی معنی ہوتا ہے جو ذکر الہی میں موجود ہے، جھوٹی بات، غلط بات، یعنی پیغمبر سے گدھے کی دلیل مانگنا، یہ ایک کلام باطل ہے. یا پھر کسی کافر کے مراد یہ کہہ دینا کہ وہ نبی بننے والا تھا یا نبی بن سکتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی بن سکتا ہے، یہ کفری کلام ہے، جھوٹی بات ہے، اسے کلام باطل کہا جاتا ہے. لغت کے حساب میں دیکھا جائے یہ ہر ایک الفاظ سچی ہے، لیکن جو بولا جا رہا ہے، یہ جو ہر حرف نقطہ اسم فعل کیا ہے؟ اللہ کی اسم ہے. ہر حرف نقطہ اسم فعل اللہ کی اسم ہے. تو اسم حق مراد حق بالحق حق، اسم حق مراد باطل بالحق ہے. تو اسم حق